لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين. صلى الله على محمد وآله عليهم السلام. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں. دعا ہے پروردگار سے، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں نور تقوی ہمارے اندر ہمیشہ پایا جاتا رہے اور ہمیشہ ہم اس سے ڈرتے رہیں، اس کے احکام کے اوپر عمل کرتے رہیں. پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی تو مولا کائنات ممبر پر تشریف لے گئے اور عظیم الشان خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. مسلسل اسی خطبے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور گفتگو آخری منزل تک ہے. اس خطبے کو میں نے 21 چیپٹر یعنی 21 ابواب میں تقسیم کیا. 20 کو بیان کیا جا چکا ہے. آخری باب کا ذکر ہے، اسے 2 فراز میں تقسیم کیا ہے. پہلے فراز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے غدیر کے دن، عید غدیر کے دن نماز جمعہ کے بجائے نماز عید غدیر پڑھائی. یہ مسئلہ فقہا کے درمیان زیر بحث رہا ہے. یہ سب مانتے ہیں کہ غدیر کے دن نماز مستحب ہے، 2 رکعت نماز، لیکن اس نماز کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں فقہا میں اختلاف پایا جا رہا ہے. آیت اللہ العظمہ سید خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 3 اشکال کیے تھے. 2 روایتیں بھی پائی جاتی ہیں، ایک مقنعہ میں شیخ مفید کی اور ایک روایت ابو صالح کی ہے. وہ روایتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. آغا خوئی نے جو 3 اشکال کیے اس میں پہلا اشکال یہ تھا کہ روایت مرسل ہے، اس کا جواب میں نے عرض کیا. دوسرا یہ کہ ہمارے علماء کا عمل بھی اس پہ ثابت نہیں ہے. اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. 8 یا 9 شاہد ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. کن کن علماء نے نماز غدیر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا ہے. صاحب جواہر یہ بہت عظیم ہمارے عالم گزرے ہیں، بہت زبردست ان کی کتاب ہے، جواہر کے نام سے جو مشہور ہے، الجواہر کے نام سے، اور تفصیلی ہے. بہت سب سے پہلی کتاب ہے کہ جس میں ڈیٹیل سے تفصیل کے ساتھ احکام شرع کو بیان کیا گیا ہے. آپ نے بھی اس میں بحث کی ہے کہ غدیر کے دن یہ نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں. ان علماء کا بھی قول نقل کیا ہے کہ جو قائل ہیں جماعت سے یا اجازت دیتے ہیں یا مستحب قرار دیتے ہیں. پھر اور علماء کا بھی قول نقل کیا جو اس کے خلاف ہیں، اور پھر اپنی رائے بھی انہوں نے دی کہ ثابت نہیں ہے ان کے نزدیک، صاحب جواہر کے نزدیک. اس کے بعد ایک بہت زبردست عالم دین گزرے ہیں، ضیاء عراقی، مرحوم آیت اللہ العظمہ ضیاء عراقی. یہ آیت اللہ خوئی اور آغا محسن الحکیم کے استاد تھے، اور انہوں نے اصول میں ایک نئی جہت دی ہے اصول کی. اس میں انہوں نے صلوات پر محمد و آل محمد پر مرتبہ صلوات پر محمد و آل محمد پر. آپ کی ایک کتاب ہے شرح تبصرۃ المتعلمین،
تبصرۃ المتعلمین کتاب ہے علامہ حلی کی، جو آج مدارس میں پڑھائی جاتی ہے ہمارے یہاں، لکھنؤ کے بھی حوزات میں آج بھی وہ بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کی شرح کی ہے، وہ مشہور شرح ہے تبصرۃ المتعلمین، اس کے جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 201 میں یہ انہوں نے رائے ذکر کی ہے۔ اور یہ کتاب جماعت المدرسین جو قم میں ہے ان کی طرف سے چھاپی گئی ہے کتاب۔ آپ فرماتے ہیں قد خرج عن ھذا الاصل صلاۃ العیدین، یہ اصل یعنی اصل یہ ہے کہ مستحب نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی، یہ اصل ہے۔ اس اصل سے کون سی نمازیں مستثنیٰ ہیں، کون سی نمازیں نکلی ہیں؟ نماز عیدین۔ آج غیبت میں یہ مستحب ہے مگر جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ والجمعہ، بعض کے نزدیک جمعہ پڑھنا مستحب ہے، یہ بھی جماعت سے ہے۔ لمشروعیت الجمع فیہما کما تقدم، کیوں دونوں میں جماعت مشروع ہے، عیدین میں بھی اور جمعہ میں بھی، اس کے شرائط ہیں۔ پھر اس کے بعد بل وخرج عن الاصل المذکور الجماعت فی صلاۃ الاستسقاء لنصوص المستفیضہ، یہ اصل یعنی جماعت مستحب نماز جماعت سے ہو سکتی، اس اصل سے نماز استسقاء بھی خارج ہے۔ نماز استسقاء جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ بل وتشرع فی صلاۃ الغدیر، بلکہ نماز غدیر بھی جماعت سے پڑھی جاتی، مشروعیت ہے، یعنی کوئی بدعت نہیں ہے، مشروع ہے، جائز ہے کہ غدیر کے دن نماز یہ 2 رکعت نماز جماعت سے پڑھی جائے۔ ولیکن نسب الی المشہور خلافہ، لیکن مشہور فقہا کی طرف جو نسبت دی گئی ہے وہ اس کے خلاف ہے، یعنی جماعت سے نہیں ہے، وہ مشہور فقہا یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں ما ان المحکی انہ، ہاں مگر باوجود اس کے کی حکایت کی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے، صلی المفید ھذہ الصلاۃ فی میدان بغداد بالوف من الناس، شیخ مفید نے اس نماز کو یعنی غدیر کے دن جو 2 رکعت مستحب نماز ہے جماعت کے ساتھ بغداد کے میدان میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ پڑھی ہے، پڑھایا ہے، یہ انہوں نے نقل کیا ضیاء عراقی نے۔ اچھا، اب میں نے گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ جو کہا تھا کہ مطلب علماء نے عمل نہیں کیا، جو اپنے اپنے زمانے کے جید علماء تھے میں نے ان کے اقوال اور ان کی آراء آپ کے سامنے پیش کی۔ اب تیسرا اشکال آ رہا ہے، تیسرا اشکال آگاہ کا یہ ہے کہ جو روایت میں آیا ہے صلاۃ الجامعہ، اس صلاۃ الجامعہ سے مراد وہ جماعت کی نماز کے علاوہ یہ فرادہ نماز کے بھی شامل ہو سکتی ہے، آگے کوئی نہیں یہ کہا، یعنی روایت میں نا کہ صلاۃ الجامعہ پڑھی پیغمبر نے غدیر میں صلاۃ الجامعہ پڑھی ہے، کہ صلاۃ الجامعہ سے مراد یہ ہے کہ مطلب ایک ساتھ لوگوں نے پڑھی ہوگی مگر جماعت سے نہیں پڑھی ہوگی۔ اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، روشن ہے، خود آگے خوئی نے کہا اگرچہ یہ خلاف ظاہر ہے۔ کیوں خلاف ظاہر ہے؟ کس وجہ سے کہ یہ صلاۃ الجامعہ جہاں روایت میں آیا نماز استسقاء میں بھی یہی لفظ آیا ہے، جو لفظ نماز غدیر کے لیے آیا بعینی وہی لفظ نماز استسقاء کے لیے آیا ہے صلاۃ الجامعہ۔ تو نماز استسقاء میں صلاۃ الجامعہ سے مراد کیا ہے؟ تمام فقہا کا اجماع ہے کہ اس سے مراد جماعت ہے، تو جب وہاں کے اوپر مراد جماعت ہے تو یہاں کے اوپر بھی مراد جماعت ہوگی، تو بہرحال اس کا بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اقوال علماء کے عرض کیا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی نتیجہ نہ نکالیے گا، انشاءاللہ جب دوبارہ موقع ملے گا تو میں دور حاضر کے جو مراجع اکرام ہیں ان کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں، جس مرجع کی تقلید کر رہے ہیں اسی مرجع کو فالو کریں۔ یہ بیان اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ علم معلومات میں ہماری اضافہ ہو، اور اس کے علاوہ کہ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ آج کے دور کی ایجاد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج اگر کہیں کہیں پڑھی جا رہی ہے، میں عرض کروں گا ایران میں کن کن شہروں میں غدیر کی نماز جماعت سے پڑھائی جاتی ہے آج بھی، میں اس کا بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ بہرحال اپنے مرجع کی آپ پیروی کریں، اس کو فالو کریں، جو وہ کہے اور اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ دعا یہ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ احکام شرع کو سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں، اور ولایت غدیر کو دنیا والوں تک پہنچا سکیں۔
کیونکہ آج دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. غدیر نور ہے، وہ نور آپ کے پاس ہے، وہ نور ہمارے پاس ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نور کو ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں. اور پروردگار ہمیں اتنی طاقت، ہم سب کو اتنی قوت اور طاقت دے. یاد رکھیے کہ جب تک غدیر کی ولایت کا نور پوری دنیا میں نہیں چھائے گا، عدل و انصاف کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. آج کے زمانے میں، آج کے دور میں انسان کو جتنی ضرورت، انسان کی بات میں کر رہا ہوں، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سنیوں کی نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی نہیں کر رہا ہوں، انسانوں کی بات کر رہا ہوں. آج کے دور میں ہر انسان کو جتنا غدیر کی ضرورت ہے شاید ماضی میں نہیں تھی. غدیر ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، کیسے حکومت کی جاتی ہے، حاکم کی سیرت کیسی ہونی چاہیے، اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے، جو رعایا ہیں، جو جنتا ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، کس طریقے سے بیت المال کا مال عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے، کس طریقے سے غربا اور فقراء اور مساکین اور مستضعفین کا خیال رکھا جائے. ان سب کے لیے اگر کوئی عملی آئیڈیل اور نمونہ ہے تو وہ غدیر ہے. اگرچہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی ذات نمونہ عمل ہے، کہا ہے قرآن نے، لیکن بے شک پیغمبر کی ذات، مگر امام علی علیہ السلام کیا ہیں؟ یہ نفس رسول ہیں، نفس رسول ہیں. بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا. دعا یہ پروردگار ہم سب کو ولایت کے راستے پر گامزن رکھیں. واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین. اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبریٰ ونبع العظیم. وصلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین. وصلی علی سبط رحمہ امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. صلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین سید الساجدین وقرۃ عین الناظرین وزین العابدین. ومحمد بن علی باقر علم بعد النبی. جعفر بن محمد صادق البار الامین. اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم. وعلی بن موسیٰ الرضا المرتضی. ومحمد بن علی الجواد التقی. وعلی بن محمد النقی الناصح الامین. والحسن بن علی الزکی العسکری. اللہم صلی علی نورک وسراجک وولیک ووصیک وحجتک وخلف الہادی المہدی. وجزاک علی عبادک وامنائک فی بلادک صلاة کثیرہ دائمہ. وأوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ
اس خطبے میں بھی میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں۔ بہت سے مناسبتیں پائی جا رہی ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں کہ دنیا کے حالات یہ ہیں کہ ہر طاقتور کمزور کو اب دبانا نہیں چاہ رہا ہے، بلکہ کمزور کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، فنا کے گھاٹ اتارنا چاہ رہا ہے۔ کوئی کمزوروں کی، مستضعفین کی، مظلومین کی مدد کرے یا نہ کرے، مگر انشاءاللہ پروردگار مظلومین کی، مستضعفین کی مدد اور نصرت کرے گا۔ جو متکبرین ہیں وہ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جائیں گے۔ ابھی 1-2 دن پہلے رہبر معظم نے ایک جملہ کہا تھا، میں اس جملے کو اس کی تکرار کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا یہ قبر میں پہنچ جائے گا ایک دن، اور قبر میں پہنچ جائے گا اور سانپ اور بچھو کی خوراک بن جائے گا، مگر اسلامی جمہور یہ ایران باقی رہے گا۔ انشاءاللہ دعا یہ پروردگار سے نظام کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے رجب کا مہینہ خود ہی یہ مہینہ ہی عظیم مہینہ ہے، اور پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ کم سے کم 3 ہی روزے رکھ لے، پورا مہینے روزہ رکھے تو کیا کہنا۔ قیامت کے دن آواز دی جائے گی این الرجبیون، کہاں ہیں رجب والے؟ تو وہ آئیں گے جنہوں نے روزہ رکھا اس مہینے میں اور عبادتوں کو انجام دیا ہے۔ ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، اس پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ محفلیں ہوتی ہیں، چاہے 13 رجب ہو یا کوئی بھی تاریخ ہو، معصومین کی ولادت پر محفل ہوتی ہے، شہادت پر مجالس ہوتی ہے، خوشیاں مناتے ہیں، بے شک خوشی منائیں، لیکن یاد رکھیں اس طرح سے منائیں کہ کسی کا حق ضائع نہ ہونے پائے، حق ضائع نہ ہونے پائے۔ ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں۔ میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، تم ہمارے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے ہو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا تم مقروض ہو، تمہارے اوپر کسی کا قرض ہے، اگر تم شہید ہو گئے تو تمہارا قرض کون ادا کرے گا؟ حق تلفی ہوگی کسی کی، نہیں تم نہیں۔ اب آپ دیکھیں کربلا میں کس قدر حقوق انسانی کا خیال رکھا گیا ہے۔ کربلا حقوق انسانی کو زندہ رکھتی ہے، اسے پامال نہیں کرتی ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کے ذریعے سے زندگی گزارو، ہمارے محاسن کو، ہماری اچھائی کو، ہماری نیکیوں کو، ہمارے کردار کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ قولوا للناس حسنا، قرآن نے کہا ہے لوگوں سے، ناس یعنی انسانوں سے بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو۔ مال سے تم سب کو خوش نہیں کر سکتے ہو، مگر زبان سے تو خوش کر سکتے ہو۔ اس میں کیا خرچ آ جاتا ہے؟ زبان سے تم خوش کر سکتے ہو۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ بعض شہروں کے لیے سننے میں آیا ہے کہ جو محفلیں کی گئی ہیں اس میں مجھے نہیں پتا، سننے میں میرے آیا ہے کہ وہاں پہ بہت ہنگامہ کیا گیا، شور کیا گیا، کہا جاتا ہے کچھ بجایا بھی گیا کچھ بعض شہروں کے لیے وہاں پر، اور سے پڑوسیوں کو اذیت ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جب رات کے 11 بجے 12 بجے آپ شور مچائیں گے، ہنگامہ مچائیں گے تو پڑوسیوں کو تو اذیت ہوگی۔ نہیں ہو، حق تلفی نہ کریں کسی کے۔ اگر آپ کا جلوس، ہمارا جلوس یا کسی کا بھی جلوس آ رہا ہے تو راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کا راستہ روکیں گے وہ ہم سے بدظن ہوگا ہی نہیں بدظن ہوگا۔ ہماری اور آپ کی سیرت یہ سبب بنتی ہے کہ لوگ ائمہ تک پہنچیں۔ سمجھو، انہوں نے تو نہیں دیکھا ائمہ علیہ السلام کو، انہوں نے نہیں دیکھا۔ ہم ممبروں سے بیان کرتے ہیں ائمہ کا کردار کہ ہمارے ائمہ ایسے تھے کہ راتوں کو نکلتے تھے کاندھے کے اوپر روٹیوں کا جھولا لے کر اور غربا اور مساکین کو دیتے تھے۔ چوتھے امام کے لیے ملتا ہے جب آپ کی شہادت ہو گئی تب مدینے کے فقیروں کو معلوم ہوا کہ ان کا رزق کہاں سے آتا ہے۔ اس حد تک یہ سیرت، اب ہم بیان کرتے ہیں سیرت، ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ تو وہ پہنچیں گے سیرت تک، پہنچیں گے۔ اس کی مثال ہی ہے، میں کئی مرتبہ اس مثال کو بیان کر چکا ہوں۔ ایک دیوار ہے، ایک شخص دیوار کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کچھ لوگ اس طرف ہیں
جو دیوار کے اس طرف ہے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، مگر جو دیوار کے اوپر ہے وہ دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ صاف اور شفاف پانی بہ رہا ہے، باغات ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، عالیشان سب کچھ ہے یہاں کے اوپر، بہت اچھی چیزیں، لیکن خود وہ گندا پانی پی رہا ہے، خود وہ گندا پانی پی رہا ہے، غلیظ پانی پی رہا ہے۔ تو لوگوں نے تو نہیں پانی کو دیکھا، نہر کو دیکھا یا باغات کو دیکھا، لوگ کہنے والے کو دیکھ رہے ہیں، بھیا اگر تم سچے ہو تو خود گندا پانی کیوں پی رہے ہو؟ اگر تم سچے تو تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول ایسا کچھ ہے ہی نہیں، کیوں ہے؟ تم تو گندا پانی پی رہے ہو۔ ہم فضائل پڑھتے ہیں، فضائل صرف ثواب کے لیے نہیں ہیں، فضائل اس وجہ سے ہے کہ فضائل پڑھیں اور اپنے کردار کو سنواریں، یعنی وہ فضیلتوں کو اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ زمانہ جب ہمیں دیکھے، انسان جب ہمیں دیکھے کہ جب علی کا چاہنے والا ایسا ہے تو خود علی کیسے ہوں گے۔ اطاعت کریں، مضبوطی سے اطاعت کریں، خواہشات کو شامل نہ کریں، مالک اشتر کی راہ پر چلیں۔ کس طرح سے انہوں نے اطاعت کی، ولایت کی، امامت کی، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ خود جناب مالک اشتر فرماتے ہیں کہ میرا اور خیمے کا فاصلہ جس میں حاکم شام تھا جنگ صفین کے موقع پر اتنا کم رہ گیا تھا کہ میں ان دونوں کی سانسوں کو سن رہا تھا۔ خیمے میں کون تھا؟ امیر شام تھا، امیر معاویہ تھا، عمرو بن عاص تھا، دونوں کی سانسوں کو سن رہا تھا، ان کی آواز کو سن رہا تھا، اتنا، یعنی چند منٹ بس، اس کے بعد کام تمام باطل کا۔ وہاں تک جناب مالک اشتر پہنچ گئے تھے۔ تو حاکم شام نے عمرو بن عاص سے کہا دیکھو مالک آ گئے، بالکل ہم وہی کریں جو تم نے علی کے سامنے کیا تھا۔ جب عمرو بن عاص مولا کائنات کے سامنے آیا تھا تو یہ برہنہ ہو گیا تھا، امام علی نے منہ پھیر لیا، یہ بھاگ گیا وہاں سے۔ دیکھا آپ وہی کریں جو تم نے علی کے ساتھ کیا تھا۔ تو عمرو بن عاص کیا کہتا ہے؟ عمرو بن عاص کہتا ہے معاویہ یہ مالک ہیں، علی نہیں ہیں، یہ سب کچھ کاٹ کے پھینک دیں گے۔ بالکل سر کے اوپر آ گئے تھے، 2 منٹ کا فاصلہ، 1 منٹ کا فاصلہ، اور باطل کا کام تمام۔ ایسے نازک منزل کے اوپر امام علی علیہ السلام کا حکم آتا ہے مالک واپس آ جاؤ، مالک واپس آ جاؤ۔ عام کوئی شخص ہوتا مولا آ رہا ہوں، بس 1 منٹ میں آتا ہوں، بھی کام تمام کرتا دشمنوں کا، اس کے بعد جاتا، مگر یہ مالک ہیں، معرفت کی منزل پر پہنچے ہیں۔ جیسے ہی کہا کہ مالک واپس آ جاؤ، مالک اطاعت کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس حد تک اگر ہم اطاعت نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنی تو اطاعت کریں کہ ہماری اطاعت دیکھ کر لوگ ہمارے ائمہ کے قریب آئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اذیت دے رہے ہیں، پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر لگا دیا ہے، نہیں، اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ ہم اس طریقے سے جشن منائیں کہ ہمارے جشن کو دیکھ کر امام زمانہ مسکرائیں، وہ ہم سے راضی رہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ 24 رجب یہ مناسبت ہے، بہت بڑی مناسبت ہے، یہ فتح خیبر۔ 24 رجب کو خیبر فتح ہوا، یہودیوں کا آخری قلعہ۔ اس کی تفصیل آپ منبروں سے سنا کرتے ہیں، کس طریقے سے مولا کائنات نے خیبر کو فتح کیا۔ مگر ایک حدیث ہے کہ جب رسول اللہ نے بھیجا امام علی کو قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے تو کہا علی پہلے دعوت دینا، اس کے بعد تلوار چلانا۔ اب آپ دیکھیں یہ سیرت ہے، اگر اس طرح کی سیرت نہ ہو تو ہمارے لیے آئیڈیل کیسے بنے، نمونہ کیسے بنے؟ پہلے انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا، پھر اس کے بعد تلواریں۔ اگر تمہاری وجہ سے، یہ پیغمبر نے امام علی سنا، اگر تمہاری وجہ سے اللہ کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے، تمہاری وجہ سے اگر کسی ایک کو ہدایت مل جائے تو زمین اور جو کچھ زمین میں ہے جس پر سورج کی روشنی پڑی ہے وہ کم ہے، جو اجر و ثواب تمہیں ملے گا وہ زیادہ ہے۔ کیوں پوری دنیا بھی اگر اللہ دے دے، دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مگر اجر و ثواب باقی رہے گا۔ مولا کائنات نے خیبر کو فتح کیا، وہ تفصیل آپ سنتے ہیں، در خیبر کو اکھاڑا۔ اچھا ایک اور خوشی ہے، وہ کیا؟ جناب جعفر، جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے، وہ حبشے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، افریقہ، وہاں سے واپس ہوئے،
پیغمبر اسلام کو دو خوشیاں ایک ساتھ ملی ہیں، دو خوشیاں، ایک فتح خیبر کی خوشی اور دوسری جناب جعفر کی واپسی۔ آپ نے کہا میں کس بات کی زیادہ خوشی مناؤں، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی واپسی کی؟ حبشہ عیسائیوں کا محاذ تھا، خیبر یہودیوں کا محاذ تھا۔ عیسائیوں کے محاذ کو کس نے فتح کیا؟ جعفر۔ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ خیبر کو کس نے فتح کیا؟ امام علی نے۔ کس کے فرزند ہیں؟ ابو طالب کے فرزند ہیں۔ یہ ہمارے لیے سیرت ہے، یہودیت کا محاذ ہو یا مسیحیت کا محاذ ہو، راستہ ابو طالب کے گھر سے ہو کے جاتا ہے۔ اس گھر کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، جہاں سے فتح کا راستہ جاتا ہے اسی کو بند کر دیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ذلیل ہو رہا ہے مسلمان، وہیں سے راستہ جاتا ہے۔ جناب جعفر آئے، خیبر فتح ہو چکا، مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم ہوا، تو اب وہ سمجھیں گے کہ جعفر کو بھی بہت زیادہ مال دیں گے، کیونکہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد مالی حالات بہت بہتر ہو گئے تھے مسلمانوں کے، بہت زیادہ۔ شاید پیغمبر نے کچھ رکھا ہو اپنے بھائی کے لیے، اتنی دور سے آیا۔ پیغمبر نے کہا جعفر میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، ایسے جس کا کوئی دنیا سے قیاس نہیں کیا جا سکتا، مقابلہ نہیں۔ وہ کیا؟ نماز جعفر تیار۔ اگر 10 کلو سونا دے دیتے پیغمبر، 50 کلو کیا 100 کلو سونا دے دیتے، آج جناب جعفر زندہ رہتے، ان کا ذکر پایا جاتا، یہ احترام پایا جاتا نہیں۔ سمجھے؟ 4 رکعت نماز ہے، اور یہ نماز اکثیر ہے، ہر مشکل سے نجات کا سبب ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، مخصوص طریقہ ہے، آپ کو دعاؤں کتابوں میں مل جائے گا۔ علماء کہتے ہیں نماز شب میں ان رکعتوں کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی 4 رکعت نماز جعفر تیار آپ پڑھیں تو یہ نماز شب میں شامل ہو سکتی ہیں، اتنی صلاحیت ہے، اور اس کے اثرات اور اس کے برکات بہت زیادہ ہیں۔ دعا پروردگار سے، پروردگار ہم سب کو نماز جعفر تیار علیہ السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ بہت عظیم یہ نماز ہے، خاص کر جمعے کے دن اگر یہ پڑھیں تو اس کے اثرات و برکات بہت زیادہ ہیں۔ تفصیل آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی۔ ایک اور اہم مناسبت ہے، وہ یہ ہے 25 رجب۔ وہ کیا ہے؟ 25 رجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمارے 7ویں امام، آپ کی شہادت ہوئی۔ ان کے بھی واقعات آپ مجالس میں سنا کرتے ہیں، کس بے کسی کے عالم میں آپ کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد جو زنجیریں پڑی ہوئی تھیں ان کو جدا کیا گیا، ان کو نکالا گیا۔ مظلومیت کا یہ عالم کہ آپ کے جنازے کو جسر بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا۔ منادی ندا دے رہا، دیکھو رافضیوں کا امام مرا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کا جنازہ بغداد کے پل کے اوپر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا، آج اس کا ذکر پوری دنیا میں ادب و احترام سے لیا جا رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ ملعون آج بھی قرار پا رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بہت ہی کارنامے ہیں، بہت ہی خدمات ہیں ان کی، اور بہت ہی تعلیمات ہی بہت زیادہ ہیں۔ دور بھی آپ کا بہت پراشوب دور رہا، ہارون کا دور رہا، سختیاں بہت تھی، زیادہ تر آپ کی زندگی قید خانے میں گزری ہے، اور سخت ترین حالات میں آپ نے زندگی کو گزارا ہے۔ آپ کا لقب ہے کاظم۔ کظم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ رحم کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ رکھے، جو شہادتوں پر ہم مجلسیں کرتے ہیں، ولادتوں پر محفل کرتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں ثواب مل جائے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے صرف ثواب، ارے ثواب تو مل کر رہے گا، وہ ثواب نہیں، صرف نہیں، کس وجہ سے، کس لیے؟ اس وجہ سے اس ذکر سے ہم اس اندھیرے کو دور کر سکیں جو ہمارے اندر پایا جا رہا ہے۔ اصل مشکل ہمارے اندر کی ہے، اندر جو اندھیرا پایا جا رہا ہے، تکبر کا اندھیرا، حسد کا اندھیرا، جھوٹ کا اندھیرا، خیانت کا اندھیرا، یہ سب اندھیرے ہیں جو ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ یہ اندھیرے کیسے دور ہوں گے؟ اہل بیت کی تعلیم کے ذریعے سے دور ہوں گے۔ تو کاظم لقب ہے، کاظم یعنی برداشت کرنے والا، غصے کو پی جانے والا، یہ صفت پائی جانی چاہیے
ہمارے یہاں ذرا سی بات پہ لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات میں. جب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب مسجد میں آتے ہیں، امام باڑے میں آتے ہیں، سماج اور سوسائٹی میں آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ حلم کا مظاہرہ کرتے ہیں. یعنی اگر پیر کے اوپر پیر پڑ جائے تو ارے کوئی معافی کر دے، سوری کوئی بات نہیں، نظر انداز کر. لیکن یہی شخص جب گھر میں آتا ہے ذرا سے بات پہ ناراض ہو جاتا ہے. بیوی نے کوئی بات خلاف مزاج کہہ دی، بس تمہیں تو کوئی ڈھنگ نہیں، تمہیں تو کوئی تمیز نہیں، بچوں کو ڈانٹ نہیں کرنا نہیں. اگر واقعاً ہم ساتھ امام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو غصے کو برداشت کریں، پی جائیں غصے کو. اور جو غصے کو پی جاتا ہے وہ بہت ہی سکون اور اطمینان میں رہتا ہے، ورنہ غصہ انسان کو ٹینشن میں پہنچا دیتا ہے، تباہ. اور شیطان کہتا ہے غصے میں آدم کا بیٹا میرے لیے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک گیند بچے کے لیے، انسان کے لیے بچے کے پاس گیند ہوتی جہاں چاہتا پھینکتا ہے، ویسے جب غصے میں انسان ہو جاتا ہے تو میں جہاں جو کام چاہوں اس سے کرا لیتا ہوں. تو جب کبھی غصہ آئے تو بس آپ توسل کیجئے امام علیہ السلام سے، انشاءاللہ غصہ رفع چکر ہو جائے گا. ایک حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس حدیث کے اوپر عمل کر سکیں. رزق کے حوالے سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور مولانا کوئی دعا بتا دیجئے ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، پریشان چل رہے ہیں، روزی روٹی کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ. کچھ لوگوں نے دکانیں بھی کھول رکھی ہیں پڑیا لکھنے کی، تعویذ والے کے، وہ بہت زیادہ. اب یہ کاروبار چل رہا ہے. کسی عقل مند نے بڑی اچھی بات کہی ہے، جب تک دنیا میں بیوقوف لوگ ہیں عقل مند کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کہاں سے کھائے گا. یہ بیوقوف لوگ اس کی دکان چلاتے رہیں گے. ایران میں چند سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. ایک خاتون نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں امام زمانہ کی بیوی ہوں. ایک تہلکہ مچ گیا وہاں پہ، خیر گرفتار ہوئی، کیا ہوا، ٹی وی کے پاس کا انٹرویو آیا تو اسے پوچھا کہ تم نے کیوں دعویٰ کیا؟ کہا بات یہ ہو کہ امام زادے کی قبر تھی، روضہ تھا، اس کی مجاورن تھی. وہ پہاڑی کے اوپر تھا، دور تھوڑا ہٹ کے گاؤں سے. گاؤں والے آتے تھے وہاں پر. ایک دن گاؤں والے آئے تو اس کے کسی نے پھل دے دیے تھے، فروٹ دے دیے تھے، سیب وغیرہ سب کہیں سینے میں رکھے تھے. تو گاؤں والوں نے کہا یہ پھل کہاں سے آئے، یہ فروٹ کہاں سے آئے؟ میں نے ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا کہ امام نے بھیجا ہے، امام زمانہ نے بھیجا. کہ امام نے بھیجا تمہارا؟ کیوں؟ کہ انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا. وہ گاؤں والے کہنے ارے امام زمانہ کی بیوی آ گئی. کہنے جب سے گاؤں والے سب لے کے آ رہے ہیں ہدیہ. ہم نے سوچا جب اتنے بیوقوف ہیں تو ہمیں بیوقوف بنانے میں کیا جاتا ہے. تو دکانیں لوگوں کو چل رہی ہیں، مولانا کوئی تعویذ دے دیجئے رزق میں برکت ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اگر سارا رزق ہی تعویذوں سے ملنے لگے تو اسلام میں جو ہے باب التجارت جو کتاب ہے وہ بند کر دی جائے، کچھ نہیں، ختم ہو جائے گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ ایک کلید بتا رہے ہیں، چابی بتا رہے ہیں، رزق کی چابی کیا ہے. بہت عجیب حدیث ہے، بہت غور کیجئے گا. امام فرماتے ہیں من حسنت نیتہ زید فی رزقہ، جس کی نیت میں حسن آ جائے، جس کی نیت اچھی ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. رزق کا تعلق تعویذ سے نہیں ہے. میں ان تعویذوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں جو ائمہ نے بیان کیا، حرز امام جواد علیہ السلام بھی وغیرہ وغیرہ. یہ جو دکانیں چل رہی ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جس میں آپ کو 95% فراڈ نظر آئے گا، 5% حق نظر آئے گا. تو امام فرماتے ہیں جس کی نیت میں حسن آ جائے زید فی الرزق، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. تو رزق کا تعلق کیا ہے؟ نیت سے. نیت کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا ہم لوگ سے مراد نہیں، ہمیں بچپن میں ہی سکھایا گیا، آپ لوگوں کو بھی سکھایا گیا ہوگا، والدین نے سکھایا. مطلب وضو کے لیے وضو کرتا ہوں مثلا دور ہونے حدث کے، مباح ہونے نماز کے، واجب یا مستحب قربت الی اللہ. مغرب کی نماز پڑھتا ہوں 3 رکعت واجب قربت الی اللہ. یہ نیت نہیں ہے. نیت کا تعلق الفاظ سے ہے ہی نہیں کہ اپنی زبان سے جاری کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں. النیت ارادۃ تفعل بالقلب، نیت ایک ارادہ ہے جو دل سے کیا جاتا ہے. آپ کا جو ارادہ ہے وہی نیت ہے آپ کا. یہ جو ارادہ ہے اگر اس میں حسن آ جائے تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا. تو امام نے رزق کو جوڑا ہے حسن نیت سے. تمہاری نیت میں نیکی ہونا چاہیے. تمہاری نیت یعنی تم جو ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو یہ خیال نہ آئے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ مجھے متقی کہیں گے. نہیں،
ارادہ کیا ہو کہ نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے قریب آنے کے لیے۔ جب تم اللہ کے قریب آؤ گے، ظاہر سی بات جب اللہ کے قریب آؤ گے تو حدیث قدسی ہے، عبدی اے میرے بندے میری اطاعت کر، میری اطاعت کر، جو میں کہتا ہوں ہو جاتا ہے، میں تجھے ایسا بنا دوں گا جو تو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ اس کی دعائیں پوری ہونے لگیں گی۔ دعا پروردگار سے پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم امام علیہ السلام کے قول کے اوپر عمل کر سکیں، اپنی نیت کو پاکیزہ کر سکیں، خیانت کو بھگائیں اپنے آپ سے، حسن نیت وہ اپنے اندر ایجاد کریں۔ حسن نیت ادھر آئے گا، رزق میں برکت ہوگی۔ میرا اللہ جو واسطہ محمد و آل محمد کا پرچی اٹھا دیو، پرچی ہو دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، پروردگار ان کی بیماری کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ایک صاحبزادے ہیں محمد محفوظ عباس، یہ کینسر کے مریض ہیں، 18 سال ان کی عمر ہے۔ پروردگار انہیں اور تمام بیماروں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ پروردگار دنیا ظلم و جور سے لبریز ہو چکی ہے، ان ظالموں کو، ان مستکبرین کو نیست و نابود فرما، انہیں ذلیل اور رسوا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اس مسجد میں بڑے بڑے علماء نے نمازیں پڑھائی ہیں، نماز جمعہ پڑھانے والے، پہلی نماز جمعہ پڑھانے والے آیت اللہ العظمہ سید دلدار جو غفران ماب، آقا شریعت مولانا قلب صادق صاحب، مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب، پروردگار ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہمیں اتنی توفیق دے کہ علماء نے جو اپنا قیمتی علمی سرمایہ چھوڑا ہے، ہم اس سرمایہ کی حفاظت کرتے رہیں اور اگلی نسل تک اسے پہنچاتے رہیں۔ علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ آخری دعا یہ ہے، یہ دنیا ظلم و جور سے لبریز ہو چکی ہے، یوسف زہرا حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اتنی توفیق دیں اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔